إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی انسانوں پر رحمت، انسانوں کے ساتھ اللہ کی محبت، انسانوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کی گئی شفقت، اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی. اس کو بیان کرنا ناممکن ہے. مالک اپنے بندوں کے ساتھ کتنے شفیق ہیں، کتنی رحمت فرماتے ہیں، کتنا ان پر رحم فرماتے ہیں، کتنا ان سے پیار فرماتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہی بہت کافی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 جز کیے، 100 حصے بنائے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ان میں سے صرف ایک حصہ اپنی رحمت کا اس دنیا میں نازل کیا، جو حصہ سارے حدیث کے جو الفاظ ہیں، انسانوں میں، جنات میں، مخلوقات میں، چرند پرند میں، جانوروں میں، حشرات میں، سب جاندار چیزوں میں اس ایک حصے کو تقسیم کیا گیا. 99 حصے رحمت کے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دنیا کے اندر اگر کوئی بھی شخص کچھ بھی رحم کرتا ہے یا رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی مخلوق رحم کرتی ہے، رحمت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اسی رحمت کے حصے میں سے حصہ ہے. اور میں یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو رحمت والا معاملہ کرتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور، توجہ کے ساتھ، اگر کوئی جانور اپنے بچے کو اپنے کھر سے محفوظ رکھتا ہے، بات توجہ سے ذرا سمجھنے والی ہے، کوئی جانور اگر صرف اتنا خیال کرتا ہے کہ میرے بچے کو میرا کھر زخمی نہ کرے،
نقصان نہ پہنچائے، اذیت نہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کے اندر اپنے اولاد کے لیے جو رحم کا جذبہ ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی اسی رحمت میں سے ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اتنی وسیع رحمت۔ امین صاحب کدھر ہے؟ کہتے سب تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آواز تھوڑی سی سلو کر دیں۔ کیا دیکھیں امین صاحب کو؟ دنیا کے اندر اب جانور لا تعداد، ان کی تعداد بے شمار، میں اور آپ یعنی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی تعداد میں جانور ہیں۔ حشرات کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تعداد میں حشرات ہیں، جنات کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تعداد میں جنات ہیں، انسانوں کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تعداد میں انسان ہیں۔ یہ ساری مخلوقات، یہ جتنی کی جتنی بھی ہیں، یہ جس رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک طرف اس ساری رحمت کو جمع کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ بنتا ہے، اور 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اتنے رحیم اللہ، اتنے کریم اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر مخلوقات کو تخلیق فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس وقت وہ کتاب جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے، اللہ کے عرش پہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب پہ یہ بات تحریر فرمائی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ، غضب پہ حاوی ہو چکی ہے، میری رحمت کا غلبہ ہے میرے غصے پہ، میری رحمت زیادہ وسیع ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی سنی ہے، اس میں بھی یہی موضوع ہے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں رب چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ ہمیں پڑھایا جاتا تھا مدارس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے، تو جب الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے یہاں پہ الحمدللہ ہو رہی ہے ترجمہ کلاس، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، قرآن کریم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہ یہ وضاحت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین انتہائی مہربان اور انتہائی زیادہ رحم کرنے والے، تو وہاں وضاحت ملتی ہے، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ رحیم۔ رحمان رحیم کیوں کہا گیا اللہ رب العالمین؟ اللہ اتنے رحیم ہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ اتنے شفیق ہیں، اللہ اتنا پیار کرنے والے ہیں، اللہ اتنا احساس کرنے والے، اتنا خیال کرنے، جو بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ جوڑتے جائیں، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے صریح منکر ہیں، جو اللہ کو ماننے سے ہی قطعاً انکار کر دیتے، یا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جنہوں نے الہ بنا رکھے ہیں، جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہے نا قومیں، ہندو قوم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں بیٹے بنائے ہوئے، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کی بیویاں، اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرا، بڑا بڑا ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین اتنی رحمت کرنے والے ہیں، سارا کچھ ان کا دیکھتے ہیں، سب کچھ ان کا برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ پھر بھی انہیں رزق پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں کھانا پانی سارا کچھ ان کا پورا ہوتا ہے، بھوکے پیاسے مرتے ہی نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اس حدیث مبارکہ میں، اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت ہوتی تو جو کافر تھے نا، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی وقت ہوتی، حیثیت ہوتی، تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا نا کہ جو اللہ رب العالمین کے انکاری ہیں، جو اللہ کے اختیارات جب اللہ کے ہیں، حکم جب اللہ کا چلتا ہے، مرضی جب اللہ کی چلتی ہے، فیصلہ جب اللہ کا چلتا ہے،
تو جو اللہ کا انکار کرتے اللہ اسے چھین لے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو نہ دے، جو اللہ رب العالمین کے منکر ہیں ان کو نہ ملے رزق، وہ تڑپتے پھرے، وہ باپ لے لے پھر جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انتہائی رحیم، انتہائی شفیق، باوجود ساری خلاف ورزیوں کے باوجود، لوگوں کے سارے گناہوں کے باوجود، ساری حکم عدولیوں کے نافرمانیوں کے، اللہ رب العالمین پھر ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ۔ حضرات محترم، میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر بہت زیادہ ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کی جائے، اس ٹاپک کو اگر چھیڑا جائے، کئی خطبات درکار ہے صرف اس چیز کو سمجھ، ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو رب نے فرما دیا ان رحمتی وسعت کو لشی، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع اور ہر چیز کے اوپر وسعت رکھنے والی ہے، میں اور آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو سفر ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن دو تین باتیں ایسی ہیں اللہ کی رحمت کے حوالے سے جو بڑی سمجھنے والی، بڑی قابل غور اور بڑی پیاری بات، بڑی توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ دیں گی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہیں اور جو سنیں، مالک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر میں نے دو تین آج کے خطبہ کے بارے میں، پھر وقت ملا پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، اگلے خطبے میں دیکھ لیں گے، لیکن آج کے خطبہ کے بارے میں دو تین باتیں صرف بڑی ضروری اور قیمتی۔ اللہ کی رحمت کے مظاہر کیا ہیں، اللہ کی رحمت کے منظر کیا ہیں، ان میں سے دو تین مناظر ذرا دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کیسی ہے، اور اللہ کتنے رحیم اور کتنی شفقت اور کتنا پیار کرنے والا۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، غالباً ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، غالب گمان ہے میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یغفر لعبد حتی لم یغرغر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اسے موت کا غرغرہ نہیں لگ جاتا۔ بات بڑی توجہ سے سنیے گا، بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، جیسے مرضی اعمال کرتا رہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے توبہ کا، واپسی کا، یو ٹرن کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک بندے کو موت کا غرغرہ نہیں نہ لگ جاتا، جب تک اس کے اوپر موت کی نزع جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں لگ جاتی، موت طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بندے کے پاس آپشن ہوتا ہے، اگر بندہ اس وقت بھی معافی مانگ لے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا منظر اور منظر ہے۔ ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، لمٹ نہیں، ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، ایک بندے کی عمر 60 سال ہے، ایک بندے کی عمر 70 سال ہے، اسے زندگی کے آخری ایام میں توفیق ملتی ہے نیکی کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، خیر کی طرف پلٹنے کی، بہتری کی طرف آنے کی۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کبھی بھی کہتے، نہ اللہ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ تم نے 50 سال 60 سال گناہوں میں گزار لیے، آخری 10-15 دن تمہیں نیکی کی توفیق مل گئی، آخری، میں لفظ میرے بڑی توجہ سے سنتے جائیے گا، آخری چند گھنٹے، آخری چند منٹ تمہیں توبہ استغفار کی توفیق مل گئی، تمہیں توفیق مل گئی، تم نے نیکی کی طرف رجوع کر لیا، تمہارا ایمان، مذہب، دین تمہارا تبدیل ہو گیا، تو اب تمہاری سابقہ ساری زندگی کو دیکھا جائے یا تمہاری آخرت کو دیکھا جائے، اینڈ کو دیکھا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پابندی نہیں۔ اور یہ بڑی ہی پیاری اور سمجھنے والی بات، اللہ رب العالمین کے ہاں اس چیز کے اوپر کوئی بین نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ نہیں آپ نے اتنی دیر تک آپ نے اگر توبہ کر لی تو کر لی، اگر اس کے بعد آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے ساری زندگی تو تم گناہوں میں گزار کے آئے ہو، ساری زندگی تم غلط کاموں میں گزار، آخری لمحات میں توبہ کر رہے ہو، آخری لمحات میں استغفار کر رہے ہو، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب تمہاری نہیں، اللہ کی طرف سے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا جب تک بندے کے اوپر موت کا غرغرہ نہیں طاری ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بندہ بڑی بری زندگی گزارتا رہا، بڑی نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا، زندگی کی آخری، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے اچانک موت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں باقاعدہ دعا ملتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آ جانے والی موت سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس میں توبہ کی توفیق نہ ملے. انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. بیماری کا آ جانا, کسی بیماری کا شکار ہو جانا, کسی پریشانی کا شکار ہو جانا, کوئی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بیماری یا کوئی بھی ایسی بھی بیماری جس سے بندے کو انڈیکیٹ ہو جائے, اشارہ ہو جائے کہ اب آخری وقت قریب ہے, اور بندہ اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کیوں؟ اس کی اس بیماری میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی بھی یہ سارے گناہ معاف کروا سکتا. ابھی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتا ہوں, پھر آپ کو بات مزید سمجھ میں آئے گی. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 2 واقعات بنی اسرائیل کے سنے, اور بڑے معروف واقعات. ایک اس بندے کا واقعہ, میں چونکہ وقت کم ہے ان کو تفصیلی بیان نہیں کروں گا, آپ لوگوں نے پہلے سن رکھے ہوں گے انشاءاللہ, تو اشارے ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے وہ 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ سنا ہوا ہے جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس گیا, اس نے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے 99 قتل کیے ہوں, 99 قتل کیے ہوں, وہ آ کے اب اللہ سے معافی. بات ہمارا موضوع سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ساری زندگی گناہوں میں گزار گئے, بندے پہ بندہ مارتے آئے, اور آپ آگے کہہ رہے ہو توبہ ہو جائے گی. یہ نہیں ہوتا, لمٹ لگا رہا ہے نا, ایک حد قائم کر رہا ہے. نہیں, اتنے گناہوں کے بعد توبہ نہیں. کس نے اختیار دیا بھائی تمہیں؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اب توبہ ہو سکتی ہے یا اب توبہ نہیں ہو سکتی؟ جب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ موت کے طاری ہونے تک, نظر لگنے تک توبہ قبول ہو سکتی ہے, تو تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تیش میں اس نے اس کا بھی قتل کیا, 100 قتل کر لیے. پھر پریشان اور نادم ہوا, پھر ایک عالم کے پاس گیا, اس سے پھر سوال کیا جی میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں, تمہارے لیے توبہ کے دروازے تو اللہ کی طرف سے کھلے ہیں, تم کسی وقت بھی کسی بھی عالم میں اللہ سے معافی مانگو, معافی مل سکتی ہے. ہاں ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اس نے کہا اپنی سوسائٹی چینج کرو. جن لوگوں میں رہ بس رہے ہو نا, تمہارے وہ ارد گرد بسنے والے افراد نہیں ٹھیک. ہمارے معاشرے میں ایک برائی کا بہت بڑا سبب غلط مشیر ہوتے ہیں. یہ ضمناً بیچ میں بات آئی ہے, ضرور سمجھیے گا. میں گاہے بگاہے آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, تذکرہ کرتا رہتا ہوں, اپنی سوسائٹی پہ اور اپنے بچوں کی سوسائٹی پہ بہت دھیان دیا کریں. انسان کے دوست, انسان کی سوسائٹی اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں. انسان اچھا بننے کی کوشش توجہ کے ساتھ انسان اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, سوسائٹی نہیں اچھا ہونے دیتی, اس کے ساتھی نہیں اسے اچھا, دوست روک دیتے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. قرآن کریم میں باقاعدہ ٹاپک اور وضاحت ہے. بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کے کہا کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا, مجھے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, ہدایت میرے پاس آ گئی تھی, مسئلہ سمجھ آ گیا تھا, بات سمجھ آ گئی تھی, میں صحیح ہونا چاہتا تھا, میں ٹھیک ہونا چاہتا تھا, اس نے مجھے گمراہ کر دیا, اس نے مجھے ٹھیک نہیں ہونے دیا, وہ مجھے پھر غلط راہ پہ لے کے چلا گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. بندہ کہے گا میں اپنے دوست کی وجہ سے خراب ہو گیا. اپنی سوسائٹی کا خیال رکھا کرے, اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کا خیال رکھا کرے, یہ آپ کے ٹھیک اور برے ہونے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. خیر, اس نے کہا سوسائٹی چینج کرو. اس عالم نے کہا جن لوگوں میں تم بس رہے ہو نا, جن لوگوں میں تم رہ رہے ہو, یہاں پہ رہ کے تمہارا ٹھیک ہونا ممکن نظر نہیں آتا. تم ابھی تو توبہ کر رہے ہو, استغفار کر رہے ہو, معافی مانگ رہے ہو, ممکنہ بات ہے تمہیں پھر برنگیختہ کریں, کوئی ایسی بات کریں, تمہارے گناہ تمہیں یاد دلائیں, تمہیں پھر گناہ پہ ابھاریں. لہذا ان لوگوں کو چھوڑ دو. کیا کرو, وہ فلاں علاقے میں لوگ رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ چلے جاؤ, ادھر جا کے تو پھر اپنی زندگی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہاں پہ سر کرو. اب مختصر ترین بات, نکلا سفر کے لیے, سوسائٹی چھوڑی, سوچ تھی نا. ابھی حدیث میں جو وضاحت ملتی ہے, میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں, میں اس کی تفسیر میں جانے لگا ہوں, حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا. کیا اس سے کسی قسم کی کوئی عبادت کا تذکرہ ملتا ہے؟ بولیں سارے. کہیں پہ آتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے کوئی نمازیں پڑھی, اس نے کوئی روزے رکھے, اس نے کوئی زکوٰۃ ادا کی, اس نے وہ بیت اللہ کے حج کی طرف چلا گیا, کچھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ان چیزوں کی تحقیر نہیں کر رہا, میں ان چیزوں کی ممانعت نہیں, یہ ساری عظیم ترین عمل اور بڑے ضروری ترین عمل اور دین ہیں یہ چیزیں, لیکن وقت نہیں نا, ٹائم نہیں ملا, ابھی موقع ہی نہیں ملا. ابھی تو توبہ کی, ابھی یو ٹرن لے رہا ہے, ابھی واپسی, اور واپسی کے رستے پہ چل رہا ہے, اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے, رستے میں مر جاتا ہے. ابھی نیکوں کی بستی میں پہنچتے ہی نہیں. اس نے یہ کہا تھا وہاں پہ پہنچ کے اپنی باقی زندگی, یہ وہاں پہ پہنچے ہی نہیں, رستے میں اس کو موت آ.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں فرشتے آ گئے، موت کے فرشتے بھی آ گئے، یعنی موت کے فرشتے آئے تو وہ ساتھ جنت اور جہنم کے دونوں فرشتے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جنتی فرشتے کہنے لگے جی مبارک ہو مبارک ہو، توبہ کر گیا، استغفار کر گیا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے وہ جو ہمارا ٹاپک، جو ہماری بات، کیسی استغفار، کیسی توبہ، وہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ساری زندگی گناہ میں گزاری، اس کی کوئی نیکی تو رکھو، کیا نیکی کی ہے اس نے؟ کون سا کھاتے اس کے عمل کون سا اس نے کیا ہے؟ کون سی نیکیاں کما گیا؟ کچھ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، قتل ہی قتل ہے، تو کس بات پہ تم مبارکباد دے رہے ہو؟ یہ تو جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، توبہ کر چکا ہے، موت کا غرغرہ لگنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل چکی ہے۔ بات بڑی بریک ہے یہاں پہ، بڑی سمجھنے والی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کا فیصلہ کیسے ہوا پتہ کیسے صاحب کو؟ زمین ماپی گئی، جزاکم اللہ، اور پھر زمین ماپی گئی تو زمین کو کیا ہوا؟ سکڑ گئی۔ یہ معجزہ ہے نا، زمین سکڑتی ہے، ویسے کبھی سکڑی ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ہوا نا۔ نیک لوگوں کی بستی وہ قریب آنا شروع ہوگی، برے لوگوں کی بستی دور ہونا شروع ہوگی۔ یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام، یہ سارے معجزے کسی نبی کے لیے ہو رہے ہیں، عالم کے لیے ہو رہے ہیں۔ بہت ولی آدمی تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑے اونچے لیول کا، شہید ہوگا، 100 بندوں کا قاتل۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ 100 بندوں کا قاتل جب توبہ کر رہا ہے، ابھی کسی عمل کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ رب العالمین اس کے لیے زمین چھوٹی بڑی کر رہے ہیں، اور یہ سارے معجزے ہو رہے ہیں، اور یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور آج تک ہو رہی ہے، اور قیامت ہوتی رہے گی، صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، بندے کو 100 بندہ قتل کرنے کے بعد بھی توبہ کی توفیق مرتے وقت مل جائے، اللہ رب العالمین معاف فرما لیتے۔ کتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت، کتنا اللہ کا۔ کفل کا واقعہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بڑا بدکار آدمی، بڑا برائی میں رہنے والا، اللہ اکبر، اپنی کزن کے ساتھ فریفتہ ہوا، اس پہ دل آیا، کوشش کی ورگلانے کی، ہاتھ میں نہ آئی، اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا۔ یہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ جو خطرناک آج کل کے معاشرے میں، ہر معاشرے میں فتنہ اس دور کے مطابق ہوتا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میری امت کا فتنہ عورتیں ہیں۔ پتہ ہے اس حدیث کا؟ ہمارے لیے جو فتنہ ہے نا، اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آئی ہے اس امت، وہ عورتیں ہیں۔ مال کا فتنہ اور عورتوں کا فتنہ، یہ 2 فتنے ہماری امت کے لیے۔ ان فتنوں میں نا، عورتوں کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا، وہ یہ کزن کا فتنہ، دیور بھابی کا فتنہ، وہ فتنے جو ہیں محرم رشتے، نامحرم رشتے، اور لوگ ان کو محرم بنائے، توجہ کے ساتھ، جو ہیں غیر محرم، لوگ ان کو محرم بناتے پھرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے فتنے عورتوں میں، میری بات کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ ان کے ساتھ سادہ الفاظ میں پردہ بنتا ہے، ان کے ساتھ پردہ بنتا ہے، لوگ پردہ نہیں کرتے، ہیں غیر محرم، آپ ان کے سامنے نہیں جا سکتے، آپ ان سے فضول گفتگو نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، لوگ ان کو محرم بنا لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو بھابی ہے نا، یہ تو باجی ہے نا، یہ تو کزن ہے نا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تباہی کا سب سے بڑا دروازہ۔ یہ جتنی خرابیاں ان رشتوں میں آتے ہیں، کسی رشتے میں کیوں؟ برائی کے مواقع، یہ ٹاپک ہے ایک الگ، برائی کے مواقع جتنے یہاں پہ کہیں پہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کزن کے اوپر فریفتہ ہوا، کفل اس کا نام تھا، بڑا بدکار آدمی، بڑا بدکار۔ اسے ورگلانے کی کوشش کی، وہ ہاتھ میں نہ آئی۔ اللہ کا کرنا یہ، وہ اس بیچاری بے کو 1 سال کا معاملہ بن گیا، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، رزق کی تنگی کمی شروع ہوئی، مجبور ہو گئی۔ اس کے پاس آئی، اس سے کہنے لگے تو میرا کزن ہے، تو میرا چچا زاد بھائی ہے، تو میرے ساتھ نیکی کر، مجھے کچھ کھانے پینے۔ کہنے لگا نہیں، ایسے تو نہیں دوں گا۔ پھر کہنے لگا بدکاری کروں گا، سادہ الفاظ میں، اس کے عوض تجھے 100 دینار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے بڑا اس کو سمجھایا، میرے پر وقت احسان پڑا ہے، میں پاکیزہ، میں پاک بس، میں نے کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ پیٹ کے آتے، بعض نے کہا بچے تھے، بچوں کے ہاتھوں، جو بھی تھا، اس نے کہا مجبور ہوں بھوک کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھوک اور افلاس سے محفوظ فرما۔ یہ فکر و فاقہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمون فرمائے۔ کہنے لگی پیٹ کی وجہ سے اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ اللہ کی قسم میں اللہ کی اتنی نافرمان نہیں۔ کہنے لگا مجھے کیا، یہ تیرا مسئلہ، تیری ٹینشن، پیسے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جسم چاہیے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب بات، بیچاری مجبور ہوئی، مان گئی۔ حدیث کے الفاظ اب بڑی تفصیل میں، بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نہیں ان کے وضاحت میں جاتا، سمپل بالکل جب گناہ کے قریب ہوا نا، بالکل گناہ کے لیے جب تیار ہوا تو وہ رونے لگی، روئی جا، اس کو روتا دے کے کہنے لگا تجھے پیسے پہلے دیے ہیں، مل گئے پیسے؟ ہاں مل گئے۔ تو پھر کیوں کر رہی ہے؟ تیری اجازت سے کر رہا ہوں، جو بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نے پیسے دیے ہیں، تو نے اجازت، مجھے رب سے شرم آتی ہے، رب سے خوف آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے کرو؟ یہ چیز دل کو کھاتی ہے۔ اللہ کی قسم صرف فقر و فاقے کی وجہ سے مجبور ہو کے اس نوبت تک آئی، ورنہ کبھی یہ کام نہ کرتے۔ یہ بیٹھا سوچنے لگا، وہیں پہ کہنے لگا تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ گناہ کر رہی ہے اور تیری یہ کنڈیشن ہے، تو رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے، تو میری زندگی گزر گئی ہے انہی گناہوں میں، مجھے نہیں آج تک رونا آیا، میں نہیں کبھی گھبرایا، مجھے نہیں کبھی رب سے خوف ہے، تو پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے تیری یہ کیفیت اور یہ حالت، میرے ساتھ تو کبھی نہیں ایسا ہوا۔ بڑا پریشان ہوا، ہلکان ہوا، اپنے آپ میں اٹھ گیا۔ اسے کہنے لگا وہ 100 دینار جو تجھے دیے نا وہ تیرے ہوئے، جا چلی جا۔ اسے بھیجا، رب کے روبرو سجدے میں گر گیا، روتا جائے، اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ایک گناہ کر کے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اور میں ایسا بدبخت ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور مجھے سمجھ ہی کبھی نہیں آئی، مجھے کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں، میں کبھی تیری طرف پلٹا نہیں۔ اب حدیث کے الفاظ توجہ کے ساتھ، اسی سجدے کے عالم میں اسی وقت اسے موت آ گئی۔ نمازیں پڑھی، اللہ کی قسم کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہ پڑھے بغیر معافی ہو جاتی ہے، نہیں، موقع نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں ملا، بالکل لاسٹ ٹائم تھا، توبہ کی توفیق اس وقت مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہیں پہ موت آ گئی۔ نہ کوئی صدقہ خیرات، نہ کوئی حج، نہ کوئی روزہ، نہ کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، چانس ہی نہیں ملا۔ لوگ آئے، اب بات توجہ سے سمجھیے گا، جو حدیث ہے میں حدیث کوٹ کرنے لگا اور حدیث کی بات آپ کو بتانے لگا اور اشارہ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لوگ آئے، لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی، کفل گیا ہے، کفل مرا ہے، وہ بڑے بلکار آدمی تھا یار، بڑا گناہگار، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی برے کاموں میں لگا رہا ہے، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کے سامنے اس کا جو ظاہر تھا، ساری زندگی اس کی گناہوں میں لوگ تبصرہ کرنا شروع ہوئے۔ حدیث میں اب روایات میں تذکرہ ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کے دروازے کے اوپر اللہ نے لکھوایا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ رب العالمین نے کفل کو معاف کر دیا۔ کسی نبی کے لیے لکھا جا رہا ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ کو یہ برداشت نہیں، جس بندے نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، بالکل آخری وقت، آخری سٹیج میں مرتے دم اس نے توبہ کی، اس وقت اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں لوگ اس کی بد تعریفی کریں، لوگ اس کے بارے میں بری بات کریں۔ اصل نقطہ یہ ہے سمجھنے کی بات، کسی نبی کے لیے یہ معجزہ نہیں ہو رہا کہ اس کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے معاف، کسی ولی کے لیے نہیں لکھا جا رہا، کسی شہید کے لیے، بڑے عالم کے لیے نہیں لکھا جا رہا، وہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والا، آخری وقت میں توبہ میسر آئی ہے، اللہ اس کے لیے اس کے دروازے پہ لکھوا رہے ہیں۔ اللہ کو برداشت نہیں ہو رہا کہ لوگ اس کی بد تعریفی کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ حضرات محترم، اس ٹاپک پہ آخری بات اور پھر انشاءاللہ دوسری بات کی بنتی نہیں، کوئی بہن نہیں کہ اس عمر تک توبہ کر لے، یہاں تک توبہ کر لے، اس لمٹ تک توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد نہیں، یہ رستہ کھلا ہے، آپ کسی بھی وقت واپس آ جائیں، آپ کہیں بھی پلٹ ہیں، آپ کچھ بھی کر چکے ہیں، کسی بھی حال میں گزر چکے ہیں۔ بڑے لوگ پریشان رہتے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، غلطیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گستاخیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گناہوں میں زندگی بڑی گزار دی، پتہ نہیں اب توبہ ہوتی ہے نہیں، اب معافی ہوتی ہے نہیں۔ آپ آئیں واپس، اللہ رب العالمین کی طرف سے وسعت بہت زیادہ، رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان رحمتی غلبت غضب، اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔
جس حال میں بھی آپ آئیں گے اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دیں، لہذا واپس پڑھ لیں، مانگیں گے سارے معافی انشاءاللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ کے حوالے سے ایک دو بات رہ گئی تھی جس کی وضاحت لوگوں نے طلب کی، تو میں نے سوچا تھا میں سارے دوستوں کو بات بتاؤں۔ آپ اگر کسی کے پاس، ہم نے حسد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو کچھ ساتھیوں نے کہا کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بندہ کسی دوسرے کے پاس دیکھ کے خواہش کرتا ہے، تو کیا یہ خواہش کرنا بھی حسد ہے؟ نہیں، نعمت کسی کے پاس آپ دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی معاملہ دیکھتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن حسد سے بچنے کے لیے اس دعا کے مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کریں اللہ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یہ حسد ہوتا ہے، اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، اللہ سے یہ نعمت زائل ہو جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے نعمت کے اضافے کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہ نعمت مانگتے ہیں، یہ حسد میں شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کے پاس کوئی نعمت، میں دوبارہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو حسد نہیں کرتے۔ آپ کسی کو امیر دیکھتے اور آپ خواہش کرتے ہیں اللہ مجھے بھی امیر بنا دے، اسے حسد نہیں کہتے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی امیر بنا، اس کو مزید بنا، مجھے بھی امیر بنا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما، مجھے بھی نعمت عطا فرما، یہ جائز ہے، یہ حسد نہیں۔ دوسری بات نیکی کے حوالے سے، اس کو رشک کہتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں تھی ہو سکی، ساتھیوں نے پوچھا تھا۔ آپ کسی کو نیکی کرتا دیکھتے ہیں، آپ کسی کو نیکی کے کاموں میں، تو یہ جائز ہے، یہ لازم ہے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ نیکی کرتا کسی کو دیکھیں، اللہ کے راستے میں کسی کو خرچ کرتا دیکھیں، تو آپ لازماً اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا، مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں تو کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، کسی کو حج پہ جاتا دیکھ رہے ہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی حج پہ جانے کی توفیق عطا فرما، کسی کو عمرے پہ جاتا ہے، کوئی بھی نیکی یہ جائز ہے۔ اس معاملے میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رشک کرا دیا، یہ حسد کے زمرے میں نہیں آتا۔ آپ دعا کر سکتے ہیں نیکی کے معاملے میں آپ لوگوں کے اوپر، اور اس کے لیے سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ لوگ نیکی کے معاملے میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا وسارعوا الی مغفرۃ، اللہ رب العالمین نے خود مقابلہ کرنے کا حکم دیا، لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میری نیکیاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، میری مغفرت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے ثواب والے مقام اس معاملے میں مقابلے بازی جائز ہے، نیکیوں کے مقابلہ یہ درست ہے، یہ حسد کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ دو باتوں کی وضاحت تھی۔